الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده ولا رسول بعده ولا رسالة بعده ولا إمام بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتاب الله إلى يوم القيامة والصلاة والسلام على آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الراشدين المهديين وعلى أزواجه وأبنائه وبناته وذرياته وأتباعه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي ولا رسول بعدي ولا أمة بعد أمتي. صدق الله مولانا العظيم.
وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن السماء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. وہ دانائے سبل ختم رسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. شرفائے ملت اسلامیہ رفقائے اہل سنہ والجماعہ کرامی قدر سامعین و حاضرین و ناظرین، علاقہ حاضہ کے غیور و جسور و روشن ضمیر مسلمانوں، آج 27 ستمبر 2024 آپ کے علاقہ میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. وقت بہت مختصر ہے، اس لیے کچھ ضروری باتیں آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کروں گا. آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین والمرسلین والمعصومین علیہ الصلاۃ والتسلیم، ان کا نام نامی اسم گرامی پہلا کلمہ جسے ہم کلمہ طیبہ کہتے ہیں اور جس کو پڑھ کر انسان مسلمان ہوتا ہے، اس کلمے کے دوسرے حصے میں آپ
آقا و مولا مرشد عالم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی ہے، اور اس کے پہلے حصے میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ تفصیلات کا وقت نہیں، اتنی بات آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ جس طرح اللہ اپنی وحدانیت اور کبریائی میں یکتا ہے، اسی طرح آقا اپنی نبوت و رسالت میں یکتا ہے۔ اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ آقا کی ختم نبوت میں کوئی شریک نہیں، میرے نبی ختم نبوت کے حوالے سے وحدہ لا شریک۔ آپ جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ برحق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق، لیکن کبھی آپ اس بات پر توجہ دیجئے کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم کس نے سمجھایا، مطلب کس نے سمجھایا؟ اللہ ایک ہے، اللہ ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی معبود نہیں، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے، اللہ کرنیاں والا ہے، اللہ بھرنیاں والا ہے، اللہ ساری کائنات کا خالق و مالک و رازق ہے۔ یہ بتایا کس نے؟ اللہ شروع سے لے کر آج تک کبھی خود زمین پر نہیں آیا، انبیاء کے سلسلہ شروع کیا حضرت آدم علیہ السلام سے چلتے ہوئے، سب نے اللہ کی وحدانیت کا اظہار کیا، اور آخری نبی کے آنے کی خوشخبریاں دی، آتے رہے بتاتے رہے، آتے رہے بتاتے رہے۔ اس پر بھی غور کرنے والی بات ہے کہ جتنے بھی آئے ان کی نبوت کا دائرہ کار بھی محدود تھا، رینج بھی تھی، زمانہ بھی تھا کہ اس وقت سے اس وقت تک آپ نبی ہیں، فلاں علاقے میں فلاں رینج کے اندر آپ کا سلسلہ نبوت ہے، یہ سب تھا۔ لیکن اللہ نے یہ اعزاز آپ کے اور میرے نبی کو عطا فرمایا، نہ ان کی رینج ہے نہ ان کا زمانہ ہے، سارے زمانوں پر آپ کی نبوت چلے گی، اور ساری کائنات کے ذرے ذرے پر آپ کی نبوت چلے گی۔ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اللہ کی ربوبیت نہ ہو اور میرے نبی کی نبوت نہ ہو۔ وہ رب العالمین ہیں، یہ رحمت للعالمین، عالمین کا لفظ عالم کی جمع، پوری دنیا میں جتنے عالم ہیں، یہ ذرا قابل غور بات ہے، زمین کے نیچے اگر عالم ہے، عالم اس فضا اور خلا میں عالم ہے، یا آسمان سے اوپر عالم ہے، یا صدیوں کے بعد کوئی اور دنیا آئے گی، تو ساری دنیا کے لیے میرے نبی نبی ہیں، رسول ہیں۔
پچھلے سارے نبیوں کی نبوت برحق، رسالت برحق، مگر امتیاز یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے نبوت بھی دی، رسالت بھی دی اور نبیوں کا سردار بھی بنایا، اور یہاں تک کہ رسولوں کا سردار بھی بنایا۔ صرف نبی نہیں، نبیوں کا سردار۔ اگر کوئی شخص جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی مانتا ہے تو غلط ہے، نبیوں کا سردار بھی ماننا ضروری ہے، رسولوں کا سردار بھی ماننا ضروری ہے، یہاں تک کہ اللہ نے پچھلے کسی نبی کو جس کو اللہ نے بھیجا ہے ساری فضیلتیں ان کو دی ہیں، مگر ایک فضیلت نہیں دی، اور وہ ہے ختم نبوت والی فضیلت۔ اللہ نے آخری نبی حضور کے علاوہ یہ اعزاز، یہ تمغہ، یہ تاج، یہ فضیلت، یہ مقام، یہ شان کسی کو نہیں دیا۔ آپ میری بات پر توجہ کریں، پھر آپ کو فائدہ ہوگا۔ سب کو سب کچھ دیا جو اللہ نے چاہا، ختم نبوت کا تاج کسی کو نہیں۔ جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آنا میں آخر الانبیاء، نبیوں کے سلسلے کا آخری نبی ہوں، رسولوں کے سلسلے کا لفظ میں نے سلسلہ استعمال کیا۔ درس میں تو میں پھر کھولتا ہوں باتیں، یہاں پبلک کا مسئلہ، اس پر آپ غور کریں۔ سلسلہ، اس میں اللہ نے فرمایا یہ آخری رسول ہے، میرے نبی بھی نبوت کے سلسلے میں آخری نبی، آخری رسول، آخری معصوم۔ اور اگر آپ گہرائی میں جائیں گے، میرا جو آپ تک بات پہنچانے کا مقصد ہے وہ یہ ہے، جس طرح میرے نبی جیسی نبوت کسی اور کو نہیں ملی، میرے نبی جیسی رسالت کسی اور کو نہیں ملی، میرے نبی کا تاج ختم نبوت کسی اور کو نہیں پہنایا گیا۔ اسی طرح جو اللہ نے میرے نبی پر کتاب اللہ بھیجی، یہ بھی اس جیسی بھی کسی اور کو نہیں ملی۔ اور اگلی بات کر رہا ہوں جس طرف آپ کو کسی نے شاید متوجہ بھی نہیں کیا ہوگا، اور وہ یہ ہے میرے نبی اعلیٰ، میرے نبی کی نبوت قیامت تک، میرے نبی کی رسالت قیامت تک، میرے نبی کا پروگرام قیامت تک، میرے نبی کی تعلیمات قیامت تک، میرے نبی کے فرمودات قیامت تک، میرے نبی کے احکامات قیامت تک، بالکل اسی طرح میرے نبی کے معجزات قیامت تک، میرے نبی کی نبوت بھی قیامت تک چلے گی، اور میرے نبی کو جو اللہ نے معجزات عطا کیے وہ بھی دائمی ہیں، وہ بھی ابدی ہیں، وہ بھی قیامت تک چلیں گے۔ اللہ نے کسی اور نبی کو جو معجزات میرے نبی کو اللہ نے دیے ہیں اس جیسے معجزات نہیں دیے، معجزات دیے اس جیسے نہیں، بس میں نے ایک دو معجزے اور اسی سے میں نے
دلیل لانی ہے ختم نبوت کی۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ معجزات تو جمع ہے، معجزہ بظاہر کام اللہ کے نبی نے کیا ہو، پس پردہ اس میں طاقت اللہ کی ہو، یہ ہے معجزہ۔ عام اللہ کا ولی کرے کام، ظاہری طور پر پیچھے طاقت اللہ کی ہو، وہ کام ہو، اسے کہتے ہیں کرامت۔ میرے نبی کے معجزات بہت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنکے کے ساتھ سہارا لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ جب منبر بن کے آ گیا اور بے سہارا کو سہارا نہ ملا، وہ انسان نہیں تھا تو درخت، لیکن اس کو بھی میرے نبی کی لمس محسوس ہوتی تھی، توانائی ملتی تھی، طاقت ملتی تھی۔ جب وہ لمس، جب آپ ٹچ نہیں ہوئے، جب آپ کی کمر مبارک ساتھ نہیں لگی، تو وہ درخت رو پڑا۔ اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے رونے کی آواز سنی۔ یہ اعزاز میرے نبی کو حاصل ہے، ایسا معجزہ میرے نبی کے بعد نبی ہوتا تو ملتا، جب نبی نہیں آئے گا تو ملے گا کیسے؟ اللہ کے نبی جناب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم، صاحب الجود والکرم، جمیل الشیم، شفیع الامم، صاحب التاج والمعراج والبرہات والعلم، صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اہلیہ یا عائشہ، حدیث میں آتا ہے آپ پیار سے کہتے تھے یا عائشہ، آپ نے فرمایا سیدہ نے فرمایا جی آقا، یہ جو آپ پیڑا بنا رہی ہیں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بیٹھو، پھر کچھ سمجھ میں آئے گا۔ ایک ایک لفظ قیمتی ہے، دل میں جگہ دو۔ زندگی بار بار نہیں ملتی، میری گفتگو سلانے کے لیے نہیں ہوتی، جگانے کے لیے ہوتی ہے۔ آپ جاگو گے تو بات بنے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث میں لفظ یا عائشہ، میری عائشہ، جی آقا، حضور کی اہلیہ، سب سے چھوٹی اہلیہ، یہ جو آپ نے روٹی پکانے کے لیے پیڑا بنایا ہے آٹے کا، مجھے دے دو، میں لگاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آٹے کا پیڑا لیا اور لگا دیا، نور جاتا ہوا۔ لیکن سب مسلمان آج تک متفق ہیں کہ وہ روٹی پکی نہیں۔ ذرا غور کیجئے، میرے نبی کا ہاتھ آٹے کو لگ گیا تو آگ نہیں چھو سکی، آگ نہیں پکا سکی۔ وہ صحابہ جنہوں نے میرے نبی کے لیے تن وار دیا، دھن وار دیا، میرے نبی کے سچے یار، میرے نبی کے پکے یار،
میرے نبی کے سچے عاشق، میرے نبی کے فرما بردار، میرے نبی کی بات کو ماننے والے، میرے نبی کے اشارے پر بدر جانے والے، میرے نبی کے حکم پر حنین جانے والے، میرے نبی کے حکم پر میدان کے میدان لگانے والے، اللہ کے نبی کے وفادار، حبدار، جانسار، جنہوں نے سب کچھ میرے نبی پر قربان کر دیا، جنہوں نے قرآن کو بھی لکھا، جنہوں نے امت مسلمہ تک دین پہنچایا، وہ صحابہ کرام جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو مانا۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے، ایک یہ معجزہ، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر معراج کے لیے تشریف لے گئے، لیکن جوتے پہن کر گئے، جوتے اتار کر نہیں گئے۔ گائے کے چمڑے کے جوتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کو لگ گیا تو وہ بھی وہاں گیا جہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ تو پتہ چلا جس چیز کو میرے نبی کا ہاتھ لگ جائے آگ اسے کچھ نہیں کہہ سکتی، تو جس صحابہ کرام کے سینے کو میرے نبی کا سینہ لگ گیا آگ اسے بھی قیامت کے دن کچھ نہیں کہے گی۔ یہ معجزہ کسی اور کو نہیں ملا۔ ادھر قرآن نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ آپ تو ڈر کے کہہ رہے ہو سبحان اللہ۔ میرے بارے میں ڈرا نہ کریں، بس ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، باقی انتظام اللہ خود کر دیتے۔ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور اللہ کی مرضی کے بغیر غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ اگر میں ڈرتا تو پھر آپ تک سچی باتیں کیسے پہنچیں؟ اللہ سے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ اسباب بنا دیتا۔ آپ نے میری بات پر غور کیا کہ چمڑے کی جوتی نے جس نے میرے نبی کے پاؤں کے تلووں کے ساتھ یاری لگائی وہ وہاں گئی جہاں آج تک کوئی نہیں جا سکا۔ ایک بات تو جن صحابہ نے میرے نبی کے ساتھ یاری لگائی وہ جنت میں اس مقام پر جائیں گے جہاں کوئی عام آدمی نہیں جا سکے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ پھر غور کریں میری بات۔ اللہ کے نبی گئے نا معراج کی رات، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ۔ اللہ وہاں گئے جہاں اللہ کے پاس میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے جہاں تک آج تک کوئی نہیں جا سکا۔ کوئی گیا ہے آقا کے بعد وہی؟ نہیں گیا نا۔ اگر کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو جاتا نا، تو کسی اور کا نہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ختم نبوت کا سلسلہ جو ہے وہ اللہ کے نبی پر ختم ہو گیا، میرے نبی پر ختم نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ جب نبی نہیں آئے گا تو جائے گا کیسے؟ کوئی بات آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب نبی نہیں ہے تو جائے گا کیسے؟ اور معراج تو اس کو ملے گی نا جو نبی ہوگا، اور نبوت کا دروازہ
بعدی ولا امت بعد امتی انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں جو سلسلہ نبوت، میرے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد قیامت تک کوئی رسول نہیں آئے گا، میرے بعد قیامت تک صدیق اکبر جیسا انسان نہیں آئے گا، میرے بعد قیامت تک فاروق اعظم جیسا انسان نہیں آئے گا، میرے بعد قیامت تک عثمان غنی جیسے مقام والا نہیں آئے گا، میرے بعد قیامت تک حیدر کرار جیسا رتبے والا نہیں آئے گا، میرے بعد قیامت تک حسن مجتبی جیسا سلوک الانسان نہیں آئے گا، میرے بعد قیامت تک یعنی حضرت امیر معاویہ کے بعد اس جیسا قیامت تک کوئی مدبر سیاست نہیں آئے گا، اور حضرت حسین کے بعد اس جیسے رتبے شان والا کوئی نہیں آئے گا، طلحہ میرے نبی کی نبوت کے بعد نہیں آئے گا، اور بھی نہیں آئیں گے، کیوں؟ میرے نبی کی نبوت ختم ہو گئی، میرے نبی کی نبوت چلتی، کوئی زیارت کرے گا تو صحابی بنے گا، جب اللہ نے نبیوں کا سلسلہ ہی ختم کر دیا تو زیارت بھی کون کرے گا اور رتبہ اور شان بھی کون پائے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ بھائی صدیق اکبر تو تب بنتا ہے نا جب حضور کو دیکھے، وہ تو دیکھ لیا۔ آپ میری بات پر غور کیجئے، پھر وقت مختصر ہے، پھر دو معجزے ضرور بیان کرنے ہیں میں۔ آپ میری بات پر توجہ کیجئے کہ میرے نبی کی آمد سے اس دنیا میں تشریف آوری سے، آپ کی پیدائش سے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، آپ کی آمد کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو، اب کوئی نہیں آئے گا نبی۔ اسی طرح آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد صحابیت کا دروازہ بند ہو گیا، اہل بیت کا دروازہ بند ہو گیا۔ جب نبی نہیں آئے گا تو صحابی کون بنے گا، اہل بیت کون بنے گا؟ کوئی بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے؟ نبوت کا دروازہ بھی بند، صحابیت کا دروازہ بھی بند، اہل بیت کا دروازہ بھی بند۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ زور سے کہو سبحان اللہ، اور زور سے کہو سبحان اللہ۔ اب قیامت تک میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت سے ثابت ہو گیا، میرے نبی کے دور میں جنہوں نے صحابہ بننا تھا بن گئے، جو حضور کے گھر آنے والے بننا تھا، جن کو اللہ نے بنانا تھا بن گئے، اب قیامت تک اور کوئی نہیں بنے گا۔ اب میں آپ کو سمجھا کے بات کروں، وقت نہیں ہے، دو میں نے باتیں کی۔ آپ کے معجزات میں سے پھر آپ نے بات کو سمجھا، میں نے عرض کیا کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، اسی طرح آپ کو اللہ نے جو معجزات عطا فرمائے، اللہ نے میرے نبی کو جو معجزات عطا فرمائے، ان
قرآن جیسا معجزہ بھی اور کسی کو نہ پہلے ملا ہے نہ مل سکتا ہے. نبوت بھی دائمی ہے, میرے نبی کا معجزہ بھی دائمی دائمی, ہمیشہ ہمیشہ کے قیامت تک. ایک معجزہ قرآن ہے. میں نے عرض کیا کہ بے شمار معجزات ہیں, ایک معجزہ قرآن ہے. اب قرآن جیسی کتاب پہلے آئی ہے, پھر آئی ہے, اب اس میں کیا ہے اس کا وقت نہیں پھر صحیح, لیکن آپ اتنا تو غور کیجئے, جب قرآن آ گیا, اس دنیا میں آ گیا, قرآن میں فرمودات آ گئے, ارشادات آ گئے. جس طرح میرے نبی کے جوتے کے نیچے لگی ہوئی مٹی کی کوئی توہین کرتا ہے, آپ نے اصل جوتا پہنے, اس کے نیچے لگی ہوئی مٹی کی کوئی توہین کرتا ہے تو وہ مسلمان. اسی طرح قرآن کی زبر زیر میں, جملے میں, تشدید میں, تنوین میں کوئی شک کرتا ہے تو وہ بھی مسلمان. ایک بات. دوسری بات یہ ذہن میں رکھ لیجئے, اگر کوئی شخص آج یہ کہے کہ میں جو میرے پاس جوتا ہے وہ نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ من ذالک, وہ حضور کے جوتے جیسا ہے, تب بھی غلط. حضور کے جوتے جیسا اور کوئی جوتا نہیں. تو جو قرآن آپ پر اترا اس جیسا کوئی اور قرآن بھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے, اور یہ بھی فرمایا کہ ہر دور میں بچہ 6 سال کا ہو یا 60 سال کا ہو, یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ آج بھی یاد کرنا چاہے تو اسے یاد ہو جاتا ہے, حفظ کرنا چاہے تو وہ حافظ بن جاتا ہے. یہ قرآن پڑھ کر آپ دم کر دے تو اللہ شفا دے دیتا ہے. یہ قرآن میں شفا ہے. قرآن کو دیکھیں تب ثواب ہے, دیدار کریں تب ثواب ہے, قرآن کو سینے سے لگائیں تب ثواب ہے, قرآن سے پیار کریں تب ثواب ہے, قرآن کے جھاڑ دیں تب ثواب ہے, قرآن مجید کو پڑھ کر پھونک دے تب ثواب ہے. ہر ایک چیز کا ثواب موجود ہے. لیکن یاد رکھنا قیامت تک میرے نبی کا یہ معجزہ ہے. ہر گھر میں قرآن موجود ہے, پہلے بھی تھا, آج بھی ہے, اور بڑا معجزہ, توجہ ہے, بڑا والذی ارسل رسولہ بالہدی, آگے دین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ, لیظہرہ علی الدین کلہ, سارے دینوں پر غالب آ جائے گا. جو نہیں مانتے قرآن کو, جو نہیں مانتے جس پر قرآن اترا نہیں مانتے, تو کیا قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا؟ اللہ نے فرمایا دیکھو ہر ایک کا سمجھنے کا انداز ہے. آپ ٹیکنالوجی کو کسی اور انداز میں سمجھ رہے ہیں, میں کسی اور انداز میں. اور جہاں بندے نہیں پہنچ سکتے, اللہ نے ٹیکنالوجی کے لیے قرآن وہاں بھی پہنچا دیا ہے. آواز پہنچی ہے نا سب کو, ہر جگہ قرآن پہنچ رہا ہے کہ نہیں؟ یہ معجزہ نہیں ہے, یہ معجزہ نہیں ہے کہ جو قرآن مکہ اور مدینہ میں پڑھا جا رہا ہے آج بھی پوری دنیا میں وہی پڑھا جا رہا ہے. سورہ یاسین جو وہاں ہے, سورہ الرحمن وہاں ہے, یہاں ہے, کوئی فرق ہے؟ یہ معجزہ نہیں ہے. یعنی جس طرح نبوت میں شک کرنے کی اجازت نہیں ہے, اسی طرح میرے نبی پر جو اللہ نے قرآن اتارا ہے اس میں بھی شک کرنے کی اجازت نہیں. تو یہ بھی ختم نبوت کی کیا ہے دلیل. آخری بات, قرآن میں اذا السماء انشقت,
اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے، آپ کے نبی نے، میرے نبی نے، ساری کائنات کے نبی نے، آخری نبی نے، سرتاج نبی نے، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب لوگوں نے کہا اگر آپ نبی ہیں تو یہ چاند اشارہ تھا جہلا کا، مشرکین مکہ کا، کہ یار ساری زمین کی باتیں جو ہم پوچھتے رہے یہ بتاتے رہے، اب زمین کی بات ہی نہ پوچھو، اب آسمان کی بات پوچھو، وہاں پر تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ پروگرام کے مطابق بات پوچھی گئی، اللہ نے مہربانی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر آپ سچے نبی ہیں اور اگر واقعی آپ سچے رسول ہیں تو پھر آپ چاند دو ٹکڑے کر دیجئے۔ اللہ نے حکم دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا اور اللہ نے انگلی کو ریموٹ کنٹرول بنا دیا۔ باقیوں کی تو رینج محدود ہے، میرے نبی کی نبوت بھی لامحدود اور انگلی کے اشارے کا کنٹرول بھی لامحدود، آسمان تک چلا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، جو کیا ایک ادھر ایک ادھر، چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ اب لوگوں نے اعتراض کیا، اعتراض بڑے کرتے ہیں، مولوی گھبرا جاتے ہیں کہ جی ہم پر اعتراض کیا۔ او بھائی یہ تو اللہ پر بھی نہیں چھوڑتے، نبی جیسی ہستی پر بھی اعتراض، صحابہ اہل بیت جیسی ہستی پر بھی اعتراض۔ یار اللہ نے اسی کو گاڑی دینی تھی جس کو چلانی نہیں آتی، ہمیں دیتا نا اللہ، یہ اعتراض ہے۔ اللہ سے مانگ نہیں رہے کہ اللہ سب کو دے، اعتراض ہے نا، حسد ہے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ میں نے عرض کیا میرے نبی کی نبوت بھی قیامت تک اب بھی ہے نا، عالمین کا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ آج کے بعد اور صدی اور صدی اور صدی جتنے عالم آئیں گے میرے نبی کی نبوت چلتی رہے گی، سارے عالمین کے لیے میرے نبی کی نبوت۔ اب ذرا یہاں غور فرمائیے کہ آپ کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، لوگوں نے کہا نہیں ہوا۔ آج بلوی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ مولویوں کے ڈھکوسلے، اچھا خیر پھر مطالعہ بھی نہیں کرتے، جنرل نالج تو ہے ہی نہیں مولویوں کو، تو ویسے بھی مل کر دین کے معاملے میں ویسے ہوتا ہے۔ جامعہ پنجاب یونیورسٹی لاہور، اب جاؤ پتہ کرو، اس یونیورسٹی میں مختلف شعبے، ایک شعبہ فلکیات کا بھی ہے، یہ ایک شعبہ جسے آپ رویت ہلال کہتے ہیں، یہ سائنسدان بتاتے ہیں کہ آج نہیں فلاں دن چاند گرہن ہوگا، سورج گرہن ہوگا، یا چاند نظر آئے گا نہیں آئے گا، یہ وہ شعبہ ہے مستقل، پورے ملک میں بھی ہے، جامعۃ الرشید میں بھی ہے۔ اب یہ شعبہ جو ہے، اس شعبے کی رپورٹ یہ ہے کہ وہ پھول، وہ بوٹی ابھی تک موجود ہے جس کو مرد ہاتھ لگائے تو شرما جاتی ہے، عورت ہاتھ لگائے تو اس کو کچھ نہیں ہوتا، اس کو شرما بوٹی کہتے ہیں۔ آپ نے کیا دیکھا؟ وہ پھولوں کے پتے باتیں کرتے ہیں،
ان کی زبان ہے، درختوں کی زبان ہے، ہم اور آپ سمجھ نہیں سکتے۔ اسی طرح انہوں نے یہ رپورٹ بھی دی ہے، ان کی رپورٹ یہ ہے کہ چاند کو وہ قریب لے آئے، چاند کی تحقیق کی، ریسرچ کی، چاند میں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کہنے، لیکن ایک واضح اشارہ اور ٹکڑا، وہ لکیر آج بھی موجود ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں، یہ میں کوئی مولویوں والی دلیل نہیں دے رہا، پڑھو، جاؤ یونیورسٹیاں تحقیق کرو کہ اب جو چاند ہے اس وقت کی بات کر رہا ہوں، اس میں دو ٹکڑے ہیں یا نہیں، لکیر ہے یا نہیں؟ اگر لکیر ہے اور یقیناً ہے تو دو ٹکڑے ہیں اس میں، تو میں نے عرض کیا ہے میرے نبی کی نبوت میں قیامت تک، میرے نبی کا معجزہ چاند دو ٹکڑے ہونا بھی قیامت تک کوئی ماں کا نام نہ نبی کے بعد نبی لا سکتا ہے، نہ حضور کے معجزے کو توڑ کر کوئی اپنا معجزہ لا سکتا ہے۔ بات کرو ہم سے دلیل سے، کوئی قادیانی، کوئی مرزائی ہم سے بات کریں، ہم اللہ کے نبی کی عزت کی خاطر، آپ ہماری عزت کرتے ہیں کہ ہم حضور کی محبت کا نام لیتے ہیں، آپ ہماری عزت کرتے ہیں، ہمیں کچھ سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے، ہمیں آپ کھانا دیتے ہیں، ہمیں پیسے دیتے ہیں، لیکن نبی کا گستاخ ہے اور نبی کا عاشق ڈٹ نہ جائے تو ایسے عاشق کا کیا فائدہ؟ 2 منٹ ہے، 2-4 منٹ اور ہے چلو، وہ بھی معجزہ۔ آپ نے اذان دی ہے کہ نہیں دی؟ یعنی دلائی ہے، حکم ہے نا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، مصر کے سائنسدان اور دوسرے سائنسدان چاند پر گئے، تحقیق ہو رہی ہے، چاند پر جانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ وَسَخَّرْنَا لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سائنس بھی پڑھا کرو، قرآن میں سائنس بھی ہے۔ وَسَخَّرْنَا لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ نے چاند اور سورج کو تمہارے تابع فرمان کر دیا۔ یہ کیوں گئے ہیں اوپر؟ اچھا، وہاں تجربات ہو رہے ہیں، بڑے تجربات ہو رہے ہیں، بیچارے رہنے کے لیے کچھ جگہ ڈھونڈ رہے ہوں گے نا، کہ مسلمان تو قادیانیوں کو برداشت نہیں کر سکتے نا، اور وہ جو جا رہے ہیں وہ قادیانیوں کے ہمدرد ہیں۔ وہاں انہوں نے ریکارڈنگ کی، آسمان پر آواز آئی، ریکارڈنگ، وہ ریکارڈنگ لے کر سائنسدان گھوم رہے تھے، ان کا کام ہوتا تجربات کے لیے گھومنا پھرنا۔ الازہر، جامعہ الازہر یونیورسٹی مصر، وہاں جو گھوم رہے تھے وہی آواز پڑی، تو ایک نے دوسرے سے کہا یار یہ وہی آواز نہیں ہے؟ ان کا جی لگ تو وہی رہی ہے۔ انہوں نے کہا ٹیلی کرو، ٹیلی کیا تو پتہ چلا جو آواز، جو اذان وہاں تھی وہی اذان یہاں ہے، موازنہ ہو گیا۔ آپ میری بات کو سمجھیں کہ قرآن نے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند تر کر دیا، بلند ترین کر دیا۔ جہاں اللہ کا ذکر وہی مصطفیٰ کا ذکر، کلمے میں اللہ کا ذکر، مصطفیٰ کا ذکر ساتھ ہے، اذان میں اللہ کا ذکر، میرے نبی کا ذکر ساتھ ہے، اقامت میں اللہ کا ذکر، میرے نبی کا ذکر ساتھ ہے، سوال و جواب میں اللہ کا ذکر، میرے نبی کا ذکر ساتھ ہے، قرآن میں اللہ کا ذکر، میرے نبی کا ذکر ساتھ ہے، نماز میں اللہ کا ذکر، میرے نبی پر تحفہ درود و سلام ذکر ساتھ ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو
مصطفیٰ کا صلی اللہ. اب ذرا غور کیجئے کہ کیا کوئی میرے نبی کے بعد، میں ان کو کہہ رہا ہوں جو نبوت کو نہیں مانتے، ہم تو مانتے آخری نبی کو، جو ہمارے آخری نبی کو نہیں مانتے اپنا بنائے پھرتے، کیا وہ ایسی اذان لا سکتے ہیں جو فرش پر بھی وہی ہو، عرش پر بھی وہی ہو؟ نہیں سمجھ آئی؟ ناراض نہ ہونا، تبدیلیاں نہ کیا کرو، اذان اذان ہی ہے. تم کب تک تبدیلی کرو گے؟ حقائق حقائق ہی ہوتے ہیں، چاہے وہ تلخ بھی کیوں نہ ہوں. تو جو اذان اللہ کے رسول نے حضرت بلال سے یہاں دلوائی، وہی اذان ریکارڈ کر کے وہ لے آئے ہیں، تو پتہ چلا نبوت کا دروازہ بند ہے، رسالت کا دروازہ بند ہے، معصومیت کا دروازہ بند ہے. اب قیامت تک میرے نبی کی نبوت چلے گی، میرے رسول یعنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت. بس آخری لفظ، جو شخص میرے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا، جو حضور کی ختم نبوت کا قائل نہیں ہے، وہ کافر ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں، اس لیے کہ پہلے حضور کی ختم نبوت کا اقرار کرے، پھر اللہ عبادت قبول کرے گا. جو حضور کے ختم نبوت کے تاج کو نہیں مانتا، اللہ اس کے ایمان کو بھی نہیں مانتا. وما علینا الا البلاغ.